بھیجے گئے تھے. تبھی تو جنوں کے کئیوں نفر کئیوں قافلے آتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسلام قبول کر کے جاتے تھے. اس وقت وہ ہستی موجود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا کہ ما فعل اسیرک، اے ابو ایوب تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ قال حلفت اللہ تعود، اس نے قسم کھائی کہ دوبارہ نہیں آئے گا. فقال کذبت، ارے اس نے تو جھوٹ کہا ہے. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس نے جھوٹ کہا ہے. وہی ہے معاودہ، ارے وہ تو ضرور لوٹ کر آئے گا. وہی ہے معاودہ للکذب، اپنے جھوٹ کی وجہ سے وہ ضرور لوٹ کر آئے گا. قال، پھر صحابی کہتے ہیں کہ پھر دوسرے دن میں نے اس کو مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ پھر میں نے اس کو فاخذها مرۃ اخرى، دوسری مرتبہ پھر میں نے اس کو پکڑا. پھر اس نے میرے آگے قسمیں کھائی کہ میں دوبارہ لوٹ کر نہ آؤں گا. پھر صبح آپ سے ملاقات، آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ اس نے ایسا اور ایسا کہا ہے. آپ نے کہا کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، وہ ضرور لوٹ کر آئے گا. پھر تیسری مرتبہ پھر میں نے اس کو پکڑا. فانا بتارکک، اور پھر میں نے کہا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑنے والا. ما انا بتارکک، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا حتی اذهب بک الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں تجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر نہ جاؤں میں تجھے نہ چھوڑوں گا. فقالت انی ذاکرۃ لک شیئا آیۃ الکرسی اقرأها فی بیتک فلا یقربک الشیطان ولا غیرہ. پھر اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دے، میں تجھے کچھ چیزیں نصیحت کرتا ہوں، کچھ چیزیں نصیحت کرتا ہوں، اور وہ ہے آیت الکرسی. اس کو پڑھا کر اپنے گھر میں کوئی شیطان تیرے قریب نہ آئے گا، ولا غیرہ، اور نہیں اس کے علاوہ کوئی اور چیز تیرے قریب آئے گی. سنن ترمذی کی صحیح سند والی حدیث. کیا کہا اس نے؟ تو یہ پڑھا کر. یہ کون ہے؟ یہ بھی شیطان ہے، یہ بھی جن ہے جو راتوں رات آ کر چوری کیا کرتا تھا، معلوم ہی نہیں پڑتا تھا کہ کھجور کہاں جا رہی ہیں. تو اس نے یہ کہا کہ میں تجھے چند کلمات نصیحت کرتا، اگر یہ پڑھا کر تو کیا ہوگا؟ تیرے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہیں کوئی اور چیز تیرے قریب آئے گی. آیت الکرسی کی فضیلت. میں پوچھتا ہوں کہ پہلی بھی حدیث ہم نے دیکھی، دوسری بھی حدیث دیکھی، کہ آخر یہ شیطان کیا بتلانا چاہ رہا؟ مان لیا جائے شیطان ہے، کیا بتلانا چاہ رہا؟ ارے اللہ کے بندو، یہ شیطان نہیں بتلانا چاہ رہا، یہ اللہ بتلانا چاہ رہا. اللہ علم سکھانا چاہے تو کسی سے بھی سکھائے. اللہ اگر کسی کو علم دینا چاہے تو کسی سے بھی دے، کسی سے بھی دے. اللہ چاہے تو پیڑ میں سے آواز آئے کہ نہیں آئے؟ پیڑ میں سے آواز آئے. اللہ چاہے تو لاٹھی کو اسدہ بنا دے. اللہ چاہے تو جبرائیل امین کو انسانی شکل میں بھیج دے علم دینے کے لیے. اللہ علم کیسے بھی دے سکتا. سب سے اصل چیزیں مہر لگی ہونی چاہیے. That should be certified by اللہ اور his messenger. اللہ نے اس کے رسول کے ذریعے سے سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ یہ بات صحیح ہے. شیطان نے سکھایا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر شیطان کو یہ بات معلوم ہے کہ جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے وہاں ان کا کچھ نہیں چلتا، وہ وہاں جا نہیں سکتے. خبر یہ دے رہے ہیں کیونکہ ان کے لیے راستہ بند ہے. اب آپ بتائیے کوئی انسان آیت الکرسی پڑھے اب دوسرا انسان اس کے بعد 10 بار جائے تو کوئی اہمیت رہے گی اس کی؟ رہے گی؟ انسان کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ کوئی آدمی ایک بار آیت الکرسی پڑھے چاہے 10 بار آیت الکرسی پڑھے. فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، جن سے وہ بچکتے ہیں، جن سے وہ ڈرتے ہیں، وہی اس کی اہمیت جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جو چوٹ کھائے وہی اصل قصہ سنائے، جو چوٹ کھائے وہی اصل درد کو سمجھے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان واقعات کے ذریعے سے اس امت کو یہ سکھایا کہ دیکھو اصل چوٹ کھانے والا یہ شیطان ہے. اسی کی زبانی سنو کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے یہ شیاطین اس کے پاس نہیں جاتے ہیں، نہیں جاتے. اب لوگ اگر اپنی عقل لگائے شیطان دین سکھا رہا ہے، دیکھو ارے اللہ کے بندو شیطان سکھا رہا ہے. نبی بھی تو مہر لگا رہے ہیں آخر میں، نبی بھی تو مہر لگا رہے ہیں کہ یہ سچ ہے. اگر نبی کی مہر نہ ہوتی تو ٹھیک ہے آپ کے اشکال بجا ہوتے. تو کہا کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو اپنے گھر میں تو کوئی شیطان تمہارے قریب نہ آئے.
قال فجاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابی رسول کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, فقال ما فعل اسیرک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ تمہارے قیدی کا کیا ہوا, قال فاخبره بما قالت, میں نے وہ ساری خبر دے دی جو اس نے مجھ سے کہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال صادقت, ارے اس نے تو سچ کہا ہے, وہی کذوب, جبکہ وہ جھوٹا ہے. دوسری حدیث, صحابی بھی دوسرے, واقعہ کچھ اسی قسم کا, مگر ہر بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے مگر بات اس کی یہ سچی ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نزدیک نہیں آتا. یہ تھی ایک اور حدیث. آئیے اسی طرح ایک اور حدیث سنتے ہیں, اور ذرا اس حدیث کو سننے کے لیے دل تھام کر بیٹھے, اس لیے اس سے پہلے ہی یہ میں نے ذہن بنا چکا ہوں کہ یہ دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. کوئی عجیب اور اچنبے والی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسا واقعہ پیش آئے جو ہماری سمجھ میں نہ آئے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے وضو کا پانی ختم ہو جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ٹب میں کسی برتن میں ہاتھ رکھتے تو انگلیوں سے فوارے پھوٹتے. یہ وہ دور ہے. اور جن مخلوق تو اس وقت بھی تھی, آج بھی تھی. اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر غلط اور صحیح کو الگ الگ کرنے کے لیے آئے تھے اور الگ الگ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس لیے کوئی عجیب اور کوئی اچنبی والی بات نہیں ہے. حدیث اس طرح ہے, حضرت عبداللہ ابن ابی بن کعب وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ اپنے ان اباہ اخبر ہو, ان کے والد محترم نے یہ خبر دی. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہے, انہوں نے یہ خبر دی انہ کان لہ جرن فیہ تمر, یہ